بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آن لائن لیکچرز کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی استاد فوزیہ نسیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے، موضوع ہے خطوط نویسی، 23 اپریل 2021 دن جمعے کا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آن لائن لیکچرز کی ویڈیو کے لیے میں حاضر ہوں آپ کے سامنے، فوزیہ نسیم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں، جیسا کہ ہم سے جانتے ہوں گے۔ آج ہم جو لیکچر دینے جا رہے ہیں وہ ہے خط کے بارے میں۔ خط کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کو پتہ تو ہوگا کہ خط کس لیے لکھا جاتا ہے۔ خط اصل میں ایک دوسرے کو پیغام رسانی کے لیے لکھا جاتا ہے، اور پرانے زمانے میں بھی خط بہت اہمیت رکھتے تھے۔ موجودہ دور میں خطوط کی اہمیت تھوڑی کم ہو گئی ہے، کیونکہ موبائل فون اور جو ہے ٹیلی فون ایجاد ہو چکے ہیں۔ موبائل فون کے ذریعے ہم میسیج بھی کر دیتے ہیں، وہ بھی تقریباً خط کی ہی ایک شکل ہوتی ہے۔ خط اصل میں پرانے وقتوں میں بہت اہمیت رکھتا تھا، اس لیے اہمیت رکھتا تھا کیونکہ خطوں کے ذریعے ہم ایک سے دوسری جگہ پہ دور دراز علاقوں میں بھی پیغام رسانی کر سکتے تھے، پیغام بھیج سکتے تھے۔ اس کے لیے باقاعدہ حکومت ڈاک خانے قائم کرتی تھی، ڈاکیا گھر گھر جا کے خطوط، شہر شہر گاؤں گاؤں جا کے خطوط دیتا تھا۔ اور خطوط کی ہسٹری، خط لکھنے کی ہسٹری بہت پرانی، تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی اس خط کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ اب میں آپ کو خط لکھنے کا طریقہ لکھ کے سمجھاؤں گی۔ لکھ کے سمجھاتی ہوں کہ خط کیسے لکھنا ہے۔ پہلے ہم نے کاپی پہ کام کس طرح کرنا ہے، یہ دیکھیے گا۔ پہلے ہم نے مارجن لائن لگانی ہے۔ مارجن لائن اس لیے لگائی جاتی ہے کہ بچوں ایک حد ہوتی ہے کہ آپ نے اس مارجن لائن کے باہر آپ نے نہیں لکھنا۔ سب سے پہلے آپ اوپر تاریخ لکھیں گے، جو کہ 23 اپریل 2021 ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کی تاریخ۔ گھر کا کام آپ نے اسی طرح لکھنا ہے، اور پھر آپ نے لکھنا ہے دن، جو کہ جمعے کا ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے، اس کے بعد خط کا خاکہ۔ خط کا خاکہ لکھنے کا آپ کو سکھایا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کو خط کا خاکہ یاد رہے، اور آپ پھر اس کے درمیان جو اصل مضمون ہوگا وہ آپ بعد میں لکھ سکتے ہیں۔ پہلے تو آپ لکھیں گے جناح آفیسر اسکول، یعنی جگہ کا نام جہاں پہ ہم موجود ہیں، جناح آفیسر اسکول۔ اس کے بعد شہر کا نام، اس کے بعد تاریخ 23 اپریل 2021۔ اس کے بعد آپ نے کوئی حرکت نہیں لگانی۔ اگر کوئی نشان لگائیں گے تو نمبر نہیں ملیں گے۔ یہاں پہ آپ نے مخاطب، جس سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں، اس سے نام لکھنا ہے، پیارے دوست۔ اس کے بعد فضائیہ نشان، اس کے بعد السلام علیکم، اس کے بعد ختمہ۔ السلام علیکم میں لام لازمی لگے گا اور تشدید لازمی لگے گی۔ اس کے بعد آپ نے اصل میں خط کا مضمون لکھنا ہوتا ہے، اور یہاں پہ خط کا مضمون کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ وہ میں آپ کو 2 لائنیں چھوڑ کے آپ کو اندازے سے سمجھا دیتی ہوں کہ آپ نے خط کا، پھر اس کے بعد آپ نے اختتام لکھنا ہے خط کا۔ والسلام، آپ کا دوست علی۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ خط کا خاکہ لکھنے کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سے آپ اپنے ذہن نشین کر لیجیے۔ خط لکھنا آپ کے تاریخ تو بہت پرانی ہے خط لکھنے کی، جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا۔ خط لکھنا ایک فن بھی تھا پرانے وقتوں میں۔ بہت زیادہ آداب اور تمیز اور الفاظ کا انتخاب بہت اچھے طریقے سے کیا جاتا تھا۔ خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ خط کے ذریعے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پیاروں سے آپ عادی ملاقات کرتے ہیں خط کے ذریعے۔ اب آتے ہیں خط کو ابتدا میں کس طرح
پرانے وقتوں میں خط کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھجوانے کے کیا کیا طریقے تھے؟ بچوں، پرانے وقتوں میں خط مختلف ذریعوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جاتے تھے۔ زیادہ تر تو کوئی آدمی ہی یا کوئی کسی فرد کو چنا جاتا تھا اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ خط دے کے بھجوایا جاتا تھا، جو وہ مہینوں کا سفر طے کر کر کسی جگہ پہ خط لے کر جاتا تھا، پھر اس کا جواب لے کر واپس آتا تھا۔ دوسرا طریقہ، اگر قریب ہی خط بھیجنا ہو تو کبوتر بڑے اہم ذریعہ ہوتے تھے خط بھیجنے کا۔ کبوتر خط کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے اور تربیت یافتہ کبوتر ہوتے تھے، یعنی انہیں پتہ ہوتا تھا کبوتروں کو کہ انہوں نے خط کو کس جگہ لے کر جانا ہے، یعنی انہیں مقام کا پتہ ہوتا تھا، کس فرد کو دینا ہے۔ یہ بھی ان کی تربیت کا حصہ ہوتی تھی، یعنی وہ تربیت کے بغیر خط نہیں پہنچاتے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت نے ترقی کی اور جو تھے حکومت نے اس کی ذمہ داری لینا شروع کر دی۔ وقت تبدیل ہوا، انسان اپنی سہولت وقت کے ساتھ ساتھ تلاش کرتا گیا اور پھر خط بھیجنے کا اور منگوانے کا ایک بڑا اہم طریقہ مل گیا، وہ تھے لیٹر باکس کے ذریعے ہم خط لیٹر باکس میں ڈالتے تھے۔ عام انسان لیٹر باکس میں خط لکھ کے اور ٹکٹ لگا کے اور پتہ لکھ کر اس میں ڈال دیتے تھے، جس سے حکومتیں جو تھیں وہ حکومتیں اپنی ذمہ داری پہ ایک مطلوبہ پتے پر، یعنی جہاں پہ بھیجنا ہوتا تھا، پہنچا دیتے تھے۔ اس سے پہلے آپ کو ہسٹری بتاتی چلوں، لیٹر باکس کی ہسٹری کیا ہے، تاریخ کیا ہے۔ پیرس میں 1653 اب 2021 ہے آپ کا، 1653 میں پہلا لیٹر باکس سڑک کنارے لوگوں کی سہولت کے لیے نصب کیا گیا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ 1829 میں نصب کیے گئے لیٹر باکس اب بھی پیرس میں زیر استعمال ہے، یعنی وہ ابھی بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ برطانیہ کے مقام جرسی میں 1852 میں پہلی بار لیٹر باکس کو اسٹریٹ لیمپ کے ساتھ جگہ دی گئی۔ ایشیا میں لیٹر باکس لگانے کا آغاز 19ویں صدی کے آخر میں ہوا۔ ہانگ کانگ میں پہلا سرخ رنگ کا باکس 1890 میں نصب کیا گیا، جسے 1997 کے بعد گرین پینٹ کر دیا گیا، مطلب پہلے سرخ تھا، پھر اسے سبز رنگ کا پینٹ کیا گیا۔ جنرل پوسٹ آفس لاہور کی عمارت 1883 میں کوئین وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی پر بنائی گئی، جسے بعد ازاں ٹیلی گراف آفس میں تبدیل کر دیا گیا۔ پاکستان میں پوسٹ آفس ابھی بھی ہیں، لیٹر باکس بھی موجود ہیں، اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ بیرون ملک کے لیے یا اندرون ملک کے لیے لیٹر باکس ہے۔ مختلف رنگوں سے واضح کیا گیا کہ کون سا لیٹر باکس آپ نے اندرون ملک بھیجنا ہے، کون سا لیٹر باکس آپ کے اپنے شہر کے لیے، کون سا لیٹر باکس آپ کا بیرون ملک کے لیے، یعنی باہر کے ملکوں میں آپ نے جو خط بھیجنے ہوتے ہیں وہ اس طرح آپ ان رنگوں کے حساب سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ لیٹر باکس لکھنا بچوں ایک فن بھی ہے، لیکن لیٹر باکس نہیں، خط لکھنا ایک فن ہے۔ سوری، لیٹر باکس غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ تو خط لکھ کے ہم کیا کرتے ہیں، ہم پوسٹ کرتے ہیں اس لیٹر باکس میں، ایڈریس لکھا ہوتا ہے، ٹکٹ لکھی ہوتی ہے، اور پھر ڈاکیہ وہاں سے ہمارے ملکوں میں تو جو ہمارے ترقی پذیر ممالک ہیں، ان میں پرانے وقتوں سے یہ کام سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ڈاکیہ، اور ابھی بھی آتا ہے ڈاکیہ، گھر گھر جا کے ان کی ڈاک پہنچاتا تھا، خط لکھے ہوئے پیاروں کے پہنچاتا تھا۔ اب یہ ڈاکیہ پیدل بھی چل کے مطلب شہر گاؤں میں دوسرے علاقوں میں پیدل بھی جاتا تھا، اور اس کے بعد سائیکل بھی یا سواری بھی ہوتی تھی، جس کے ذریعے وہ خط لے کر آتا تھا۔ لوگوں کو باقاعدہ ڈاکیہ کے آنے کا انتظار ہوتا تھا، لوگ منتظر ہوتے تھے کہ ڈاکیہ ان کے پیاروں کے خط ان کو پہنچائے گا، رشتہ داروں کے خط پہنچائے گا، بہن بھائیوں کے خط پہنچائے گا، اور ڈاکیہ جو تھا لوگوں کو ایک خوشی مہیا کرتا تھا۔ خط مطلوبہ پتے پہ جب ملتا تھا تو سب خوش ہوتے تھے۔ ابھی بھی خط آتے ہیں، اور خط جو ہے وہ اس میں آفیشیل خط بھی آتے ہیں، دفتر کی طرف سے بھی آتے ہیں،
اور میلز جسے کہتے ہیں وہ آتی ہیں۔ اچھا، خط کیسے لکھتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ تو اب ہمارے پاس آ گیا کہ خط کیسے لکھا جاتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ اصل میں بچوں خط کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ ابتدا ہوتی ہے، سلام الکاب ہوتا ہے، نفس مضمون ہوتا ہے اور اختتام ہوتا ہے۔ اب یہ ابتدا کیا ہے، اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے خط کا خاکہ آپ کو نمایاں دکھایا جا رہا ہے۔ جناح آفیسر اسکول، لاہور، 8 فروری 2021۔ پیارے دوست السلام علیکم۔ اب یہ آپ نے پہلا تو ابتدا کر دی، پھر آپ نے القاب یعنی پیارے دو جس کو آپ نے کیا سلام کیا، اس کے بعد آپ نے نفس مضمون لکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اختتام کرنا ہے والسلام آپ کا دوست علی۔ امید ہے آپ کو خط کا خاکہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ کا گھر کا کام ہے، یہ خط لکھنا ہے آپ نے اپنی بہن کے نام، اور اس میں اسے آپ نے اپنی آن لائن کلاسز کے بارے میں بتانا ہے۔ اور آپ کے لیے ایک پیغام بھی ہے، گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ اگر باہر نکلنا ہے، ضروری ہو تو ماسک کا استعمال کریں اور بار بار ہاتھ دھوئیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔